بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، پچھلی ایک ویڈیو میں جنوں کی تخلیق، سب سے بڑے جن اور قرآن کی روشنی میں جنوں کی حقیقت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج ایک واقعہ بیان کیا جائے گا جس میں جن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ مسلمان ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ جس طرح انسانوں میں بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور بعض برے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی بعض اچھے ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتے اور بعض مخلوق کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ لیکن جن اور شیاطین صرف روئے زمین پر ہی اپنے مذموم عزائم بپا کر سکتے ہیں۔ آسمان پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کی ٹوہ میں جائیں گے تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے، وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ سامعین ناظرین، حدیث صحیحہ میں اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو آپ کی نبوت و بعثت کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا تو اس پر شعب ثاقب پھینک کر اس کو دفع کر دیا جاتا۔ جنات نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا ہے۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لیے پھیل گئے۔ دنیا کے کونے کونے میں جنات کے گروہ پہنچے اور یہ خبریں جمع کرنے لگے کہ آیا ہمیں آسمان پر جانے سے کیوں روکا گیا ہے۔ ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا۔ اس روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلہ میں تشریف فرما تھے اور عکاظ کے میلے کی طرف جانے کا قصد کیا گیا تھا۔ عرب کے لوگ تجارتی اور معاشرتی امور کے لیے مختلف مقامات پر خاص ایام میں بازار لگاتے تھے جس میں ہر خطے کے لوگ جمع ہوتے، دکانیں لگتی، اجتماعات اور جلسے ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے زمانے میں اسی طرح کی نمائشیں جا بجا ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک بازار عکاظ میں لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً دعوت و تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس مقام نخلہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ جنات یہاں پہنچ گئے۔ قرآن سن کر کہنے لگے کہ بس وہ نئی بات یہی ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ اس مقام نخلہ میں آپ علیہ السلام صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ جنات بھی یہاں آ پہنچے۔ قرآن سن کر کہنے لگے کہ بس وہ نئی بات یہی ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنات جب یہاں آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اسلام کی حقانیت پر یقین اور ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان کو اس واقعے کے اصلی سبب کی اور اس کی خبر دی کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لے آنے کی خبر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جنات مقام نسمین کے رہنے والے تھے اور کل 9 یا بعض روایات کے مطابق 7 تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ خبر بتائی اور ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 جنات اسلام لانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سامعین ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ جنات کے متعلق کہ کس طرح جنات حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے اسلام لایا۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
ah